جسے رفعت چاہیے، جسے عظمت چاہیے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کی ذات سے ہے، عظمت حضور کے ذکر میں ہے۔ جو بلندی چاہتا ہے وہ اپنا قلبی حبی تعلق میرے حبیب سے جوڑ لے۔ جو مصطفیٰ سے جڑ جائے گا وہ دنیا و آخرت میں بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں اس آیہ مبارکہ کے معنی معارف کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی رفعت کا معنی کیا ہے، آپ کے ذکر کی بلندی کا معنی کیا ہے، حضور کی فضیلت و عظمت کا معنی کیا ہے، مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تفصیلی دائروں کے اندر رہتے ہوئے اس کے بڑے معنی بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ مولا اس بلندی کا کیا معنی، اس رفعت کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا ہاں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بلندی چونکہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، لہٰذا جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑا، اپنا قلبی حبی عشقی تعلق جوڑا، جس نے بھی حضور کو من میں بسایا، تو رفعت ذکر مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے پھر قیامت تک اس کا بھی ذکر نہیں مٹنے دیا جس نے حضور علیہ السلام کو اپنے من میں بسا دیا یا حضور سے نسبت جوڑی، چاہے وہ کوئی سانپ ہو جس نے غار میں بیٹھ کر حضور کی محبت میں آپ کی راہیں تکی، چاہے کوئی بھیڑیا ہو جو آقا کے دیدار کی خاطر سفر طے کر کے حلیمہ سعدیہ کی وادی میں آتا ہے، چاہے کوئی درخت کا تنا ہو جو حضور کے فراق میں رو پڑا، تو اللہ رب العزت نے پھر اس درخت کے تنے کا ذکر بھی قیامت تک ممبروں پر مٹنے نہیں دیا۔ آج میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اسی تناظر میں ہے کہ جب ہم میلاد کی بات کرتے ہیں تو میلاد میں بہت بڑا حصہ آپ کی عظیم دائی سیدہ حلیمہ سعدیہ کا۔ دائی کہتے ہیں جو آج کی زچہ بچہ کے لیے جو آتی ہیں، جیسے آج کل گائنی میڈیکل ہے، تو دائیاں عام طور پہ اس دنیا میں خدا جانے کتنی پیدا ہو، یعنی یہ سلسلہ دائیوں والا یہ اسی وقت سے ہے جس وقت سے انسان ہے۔ آپ چشم تصور میں سوچیں، کوئی نمرود کی بھی دائی ہوگی، کوئی فرعون کی بھی دائی ہوگی، لاکھوں کروڑوں اربوں دائیاں زمین پہ پیدا ہوئی، مٹ گئی، اور جو مصطفیٰ کی بنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو حضور کی دائی بنی، قیامت تک اللہ رب العزت نے اس کا ذکر ایسا بلند کیا کہ اب عشاقان کرام محفلیں سجا کر اس دائی کا ذکر کر کے اپنے آقا کے ساتھ اپنی محبت کو، عشق کو جلا دے رہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، کچھ چیزیں آپ کی تعلیمات کے لیے بھی ہیں۔ عام طور پہ ہمارے نعت خوان حضرات حلیمہ سعدیہ کو مائی کہہ کے بھی بلاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کی جب دائی بنی تو یاد رکھ لیں وہ مائی نہیں تھی، جواں سال تھی، پہلی بات۔ دوسری بات،
حضور علیہ السلام سے نہ وہ پہلے کسی کی دائی تھی، نہ آقا کے بعد کسی کی دائی بنی، مصطفیٰ نے دائی بنا دیا، حضور نے دائی بنا دی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس دور میں ایک رواج ہوتا تھا، اور عرب اپنے رواج پر بڑی سختی سے کارآمد ہوتے تھے۔ رواج یہ تھا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا، والدین وہ بیٹا 2 سال تک اپنی گود میں نہیں پالتے تھے، اور مکہ یہ رؤساء کا، بڈھیروں کا، سرمایہ داروں کا، سرداروں کا گڑھ تھا۔ اطراف سے دائیاں آتی مکے، اور امیر گھرانوں کے بچے لے کے جایا کرتی تھی، اور 2 سال تک کا معاہدہ ہوتا، 2 سال تک دائی اس بچے کو پالتی، وہ اپنے بچے سے زیادہ اس پر توجہ دیتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو جتنی اچھی خدمت کرتی، اچھی تربیت کرتی، تو اس کے والدین، اس بچے کے والدین اپنی حیثیت کے مطابق اس دائی کو پھر اتنا معاوضہ عطا کر دیتے کہ پھر کئی سال بیٹھ کے وہ کھا سکتی تھی۔ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دائی نہیں تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ جس سال حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ سخت ترین قحط سالی کا سال تھا۔ آسمان نے بارش برسنا چھوڑ دیا، زمین نے سبزہ اگلنا چھوڑ دیا، اور قحط نے پورے عرب قبائل کو اور عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور یہاں تک مورخین نے لکھا کہ قحط اتنا شدید تھا کہ جانور تو جانور، انسان بھی بھوکے مرنے لگے۔ پھر تاریخ دانوں نے لکھا کہ سب سے زیادہ اس قحط سے جو قبیلہ متاثر ہوا، وہ قبیلہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا تھا، بنو سعد کا قبیلہ، اور چونکہ یہ بنو سعد کی رہنے والی تھی اس لیے انہیں سعدیہ کہتے تھے۔ پھر بنو سعد کے قبیلے میں سب سے زیادہ جو خاندان قحط سالی کا شکار ہوا، یعنی قحط کی وجہ سے جس کے گھر میں بھوک آئی، غربت آئی، افلاس آئی، وہ بھی مورخین نے لکھا کہ وہ خاندان بھی بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا خاندان تھا۔ اب وہ اپنی کہانی خود لکھتی ہیں، خود بتاتی ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے، جب تک میرے مصطفیٰ میرے گھر میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے گھر کے حالات کچھ یوں تھے کہ فرماتی ہیں کہ گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، اتنی غربت اور افلاس آئی۔ آپ کے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جانور کچھ کھائے تو پھر دودھ دیتا ہے، پورے بکریوں کا ریوڑ کا دودھ شام کو دوتی، تو فرماتی ہیں کہ سارے ریوڑ کا دودھ کوئی پاؤ بھر آدھا کلو نکلتا۔ بکریاں بھی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے کمزور اور لاغر ہو چکی تھی۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی کو بھی چارہ نہیں ملتا تھا۔ اس اونٹنی کی کمزوری اور نکاہت کا یہ عالم تھا کہ 2 کا بوجھ بھی اٹھا کے چل نہیں پاتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ لکھتی ہیں کہ جب میں ربیع الاول کے موسم میں بنو سعد سے مکے کی طرف حضور کو لینے گئی تو حال یہ تھا کمزوری، اس اونٹنی کی کمزوری کا، کہ فرماتی ہیں کبھی اونٹنی پہ میں سوار ہوتی اور آپ کے شوہر حارث پیدل چلتے، اور کبھی حارث سوار ہوتے اور میں پیدل چلتی، 2 کا بوجھ بھی اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں تھی۔ کئی دن کھانے کو نہ ملتا، کئی دن۔
بعض مورخین نے لکھا 3 دن، اور بعض مورخین نے لکھا 4 دن گزر جاتے، نہ کچھ کھانے کو ملتا نہ کچھ پینے کو ملتا۔ لوگوں، یہاں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، حضور کی نوکری کا دام بھرتا کہ مجھے حضور کی نوکری مل جائے۔ آپ کو چاہت ہے، سب کو چاہت ہے، اور بڑی بڑی جماعتیں بھی اس کا دعویٰ کرتی ہیں۔ آئیے یہ حلیمہ سے پوچھیں یا مورخین نے جو لکھا اس سے پوچھیں کہ اللہ رب العزت نے جس محبوب کے لیے ساری کائنات بنائی، بلکہ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیارے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے ہی پیدا نہ کرتا۔ جس محبوب کے لیے یہ جنت، یہ محل، یہ ماڑیاں 14 طبق بنائے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خاتون کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ آپ کو جو ظاہری حیات طیبہ کے 63 سالہ کا کیے، پہلے 5 سال خدمت کے اللہ پاک نے حلیمہ سعدیہ کو عطا کر دیا، یعنی جن کے گنبد کی ایک جھلک کے لیے عاشق تڑپتے ہیں، قربان جائے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، وہ انہیں گود میں کھلایا کرتی تھی، وہ ان کی خدمت کرتی تھی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے، حلیمہ میں کون سی ایسی خوبی تھی کہ اللہ پاک نے حلیمہ کا انتخاب کیا، انہیں حضور کی نوکری عطا کی، انہیں خادمہ بنایا۔ ہم بھی کہتے ہیں غلام ہیں حضور کے غلام ہیں، اور دعوے کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آؤ، یہ حلیمہ کو اللہ پاک نے کیوں نوکری دی، وجہ کیا تھی؟ یاد رکھ لیں، مورخین نے لکھا اس خاتون کی غیرت ایمانی کا عالم یہ تھا، اس کی خودداری کا عالم یہ تھا کہ 4 دن گزر جاتے، نہ کچھ کھانے کو ملتا نہ کچھ پینے کو ملتا، مگر اتنی خوددار، اتنی غیرت مند تھی کہ 4 دن بھوکی رہتی، کبھی کسی دنیا دار کے دروازے پہ جا کے یوں ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنا ایمان نہیں بیچا، اپنی غیرت نہیں بیچا، اللہ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں رہی، 4 دن بھوکی رہتی مگر کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گئی۔ اللہ کو یہ خودداری پسند آ گئی۔ جیسے اقبال نے کہا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، خودداری نہ بیچ، غیرت نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا۔ مصطفیٰ کی غلامی صرف وہ کر سکتا ہے کہ جس کے اندر اتنی خودداری ہو کہ وہ مٹ تو جائے مگر کبھی کسی غیر کے دروازے پہ جا کے دامن نہ پھیلائے، اور آقا کے دین کی عظمت بھی اسی کے ہاتھوں ہوگی، وہی زندہ کرے گا کہ ساری دنیا کے قارون جمع ہو جائیں اور ساری دنیا کے فرعون جمع ہو جائیں، جس کی جوتی کا سودا نہ کر پائیں وہی مصطفیٰ کی غلامی کی حق ادا کرتا ہے۔ اب 4 دن گزر جاتے، کھانے کو نہ ملتا، اور آپ کا جسم مبارک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ بنو سعد میں دائیاں رہتی تھی، یہ خود دائی نہیں تھی، چونکہ آپ بہتر جانتے ہیں گاؤں کے ماحول کو کہ اگر کھیت ہی سارے اجڑ جائیں اور بنجر ویران ہو جائیں تو وہاں پر تو رزق بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، روزگار بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ حارث بھی کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ دائی نہیں تھی بلکہ بنو سعد سے دائیاں جایا کرتی تھیں ادھر مکے، اور ان کی کوشش ہوتی کسی امیر کا، کسی وڈیرے کا، کسی سرمایہ دار کا، سردار کا بچہ مل جائے، کیونکہ جتنے امیر کا بچہ ملے گا اتنا ہی زیادہ معاوضہ ملتا تھا۔ اب یہ فرماتی ہیں کہ میں، یہ خود دائی نہیں تھی، بنو سعد کی دائیاں ان کی سہیلیاں تھیں،
وہ ان کے گھر آئیں اور کہنے لگی حلیمہ اپنا جسم دیکھ، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، حارث بھی کوئی کام نہیں کرتے، تو کیسے چلے گا؟ وہ کہنے لگی کہ حلیمہ جب بھی ربیع الاول آتا ہے، عربی زبان میں ربیع کا معنی ہے بہار، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول پہلی، تو معنی بنا پہلی بہار کا موسم۔ وہ آ کے کہتی ہیں کہ جب بھی پہلی بہار کا موسم آتا ہے ہم مکے جاتی ہیں اور مکے سے امیروں کے، وڈیروں کے، سرمایہ داروں کے، سرداروں کے، تاجروں کے بچے لے آتی ہیں اور 2 سال ان کی خدمت کرتی ہیں، اتنا معاوضہ مل جاتا ہے کہ گزر بسر ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو، ربیع الاول پہلی بہار کا موسم آ رہا ہے، ہم مکے جائیں گی تو اس سال تو بھی دائی بن جا، تو بھی کسی امیر کا بچہ لے آ، ممکن ہے تیرے بھی کسی امیر کا، وڈیرے کا، سردار کا بچہ مل جائے اور تیرے بھی دن سنور جائیں۔ قربان جائیں، انہیں کیا خبر تھی کہ وہ جو کہہ رہی تھی کہ ابھی جو ربیع الاول بہار کا موسم آ رہا ہے، وہ کیا جانتی تھی کہ اس بہار کے موسم میں ساری کائنات کی بہار بھی آنے والی ہے۔ انہوں نے کہا حلیمہ تو بھی چل۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر حضرت حارث بن عبد العزیٰ ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، وہ راضی ہو گئے۔ اب آئیے بہار کا موسم آ گیا، ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ 10 دائیوں کا قافلہ بنو سعد سے نکلا مکے کی طرف۔ اب حلیمہ سعدیہ چونکہ پیشہ ورانہ دائی نہیں تھی، لہذا یہ اپنی اونٹنی پر، ان کی اونٹنی کمزور تھی، اور دیگر دائیاں چونکہ پیشہ ورانہ دائیاں تھیں تو وہ خود کم کھاتی تھیں، اپنی اونٹنیوں کو زیادہ کھلاتی تھیں۔ مکہ بنو سعد سے بعضوں نے لکھا 3 دن کا سفر تھا، بعضوں نے لکھا اس دور میں 4 دن کا، اور بعضوں نے 5 دن کا، یعنی 3-4 دن لگتے تھے مکہ جاتے ہوئے۔ یہ پہاڑیوں کے اوپر تھا مکہ جاتے ہوئے۔ تو فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی کمزور تھی، میں پیچھے رہ گئی، اور دیگر دائیوں کی اونٹنیاں وہ چونکہ شڈول تھی، طاقتور تھی، وہ تیز رفتاری سے پہلے مکے پہنچ گئے۔ اب آ جائیں مکے۔ مکے کیا ہوتا، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا اس گھر کا سربراہ، والد ہوتا تو والد، چچا تایا ہوتا تو وہ، دادا ہوتا تو وہ، گھر کا سربراہ الصبح کیا کرتا، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا وہ اپنے گھر سے نکل کے گلی میں دروازے پہ کھڑا ہو جاتا۔ معنی یہ ہوتا کہ آنے والی دائی کو در در نہ جانا پڑے، اسے پتا چل جائے کہ بھی یہ شخص کھڑا ہے، یہاں بیٹا ہے۔ قربان جائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میرے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی اپنے گھر سے باہر نکل کے کھڑا ہو کے دیکھنے لگا کہ آج کون سی دائی ہے جو میرے محمد کو لے جائے گی۔ کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں ایک دائی آئی، سلام دعا ہوتی، پوچھتی بیٹا ہے؟ فرماتے ہاں بیٹا ہے۔ وہ اگلا سوال کرتی باپ کا کاروبار کیا ہے، باپ کیا کرتا ہے، بات سمجھتے ہیں نا، یعنی معاوضہ کیا ملے گا، معنی یہ تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب وہ پوچھتی کہ باپ کیا کرتا ہے تو میں کہتا کہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے۔ وہ جو ہی یتیم کا نام سنتی اگلی بات ہی نہ کرتی، منہ پھیر کے چلی جاتی۔ ایک آئی چلی گئی، دوسری آئی چلی گئی، تیسری آئی چلی گئی، 9 دائیاں منہ پھیر کے چلی گئی۔ جب 9 دائیاں منہ پھیر کے چلی گئیں تو عبد المطلب فرماتے ہیں میرا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سوچ کر کہ میرے محمد کو یتیم سمجھ سب دائیاں چھوڑ کے چلی جائیں گی، کوئی دائی نہیں لے کے جائے گی۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم
بس یہ دل میں خیال آنے کی بات تھی، حاطف غیب سے آواز آئی، عبد المطلب اپنے آنسو پوچھ دے، یہ نہ سمجھ کہ یہ دائیاں تیرے محمد کو چھوڑ رہی ہیں، محمد خود ان دائیوں کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ تو امیروں کے دروازے تلاش کرتی پھرتی ہے، یہ تو سرمایہ داروں کے دروازے تلاش کرتی پھرتی ہیں، یہ تو بڈیروں کے دروازے تلاش کرتی پھرتی ہیں، انہیں تو دنیا کی حرص ہے، پیسے کی، مال کی، جاہ و منصب کی حرص ہے۔ اور میرا قاعدہ ہے جو دنیا دار کا غلام ہو جائے میں اسے مصطفیٰ کی غلامی نہیں دیتا۔ جو دولت والوں کی غلامی کرے، جو پیسے والوں کی کرے، جو وڈیروں کی کرے، جو سرمایہ داروں کی غلامی کرے، جو تاج والوں کی غلامی کرے، میں اسے مصطفیٰ کی غلامی نہیں دیتا۔ تو کھڑا رہ، یہ نہ سمجھ کہ ان دائیوں نے تیرے محمد کو چھوڑا ہے۔ ارے یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ان حریصوں کی جولی میں نہیں ڈالی جا سکتی، لہذا تو کھڑا رہ، انتظار کر، ایک دائی آ رہی ہے، ان کا حلیہ بتایا، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کی چال ایسی ہوگی، شباہت ایسی ہوگی، کپڑے ایسے ہوں گے، سارا حال بتا کے فرمایا نام اس کا حلیمہ ہوگا، رہنے والی بنو سعد کی ہے، وہ ہے تیرے محمد کی دائی۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ معاملہ ادھر سے نہیں، معاملہ تو سارا ادھر سے ہے۔ اب فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، ادھر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں چونکہ میں پیچھے رہ گئی تھی، دیگر دائیاں کتنا عرصہ پہلے مکے چلی گئی تھی، تو وہ وڈیروں کے، سرداروں کے، امیروں کے، تاجروں کے، سرمایہ داروں کے بچے لے کر واپس جا رہی تھی، اور میں ابھی دور، مکے سے دور ابھی آ رہی تھی، راستے میں ٹکراؤ ہو گیا، آمنا سامنا ہو گیا، مجھے روک کے کہتی ہیں حلیمہ کیا کریں تیرا مقدر ہی مارا۔ ارے نادانو، تمہیں کیا خبر، جسے آج تم کہہ رہی ہو تیرا مقدر مارا ہے، زمانہ کہے گا حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے۔ وہ کہنے لگی تیرا مقدر مارا ہے، جتنے امیروں کے بچے تھے، سرمایہ داروں کے بچے تھے، وڈیروں کے تھے، وہ تو ہم نے لے لیے، اب ایک یتیم رہ گیا ہے، مرضی ہے لو، مرضی ہے نہ لو، ملے گا کچھ نہیں، ہے یتیم۔ اب مجھے بتائیں بھئی، اللہ نہ کرے کسی کو سال گزر جائے بے روزگاری میں، سال 2 سال گزر جائے روزگار نہ ملے، اور اچانک کوئی دوست کہہ دے بھئی پریشان نہ ہو، 10 دنوں کے بعد تم میرے ساتھ چلنا، لاہور جائیں گے، گجرات جائیں گے، اور میرے دوست کی ایک فرم ہے، فیکٹری ہے، اور اس بات کا یقین، قطعی یقین دلا دے کہ نوکری بھی مل جائے گی اور ₹1,00,000 تنخواہ بھی لگ جائے گی۔ اب جسے یہ یقین ہو جائے کہ بھی نوکری بھی 10-15 دن کے بعد ملنے والی ہے اور تنخواہ بھی لگ جائے گی، تو 2 سال جو بے روزگاری رہی، اس کے دل میں ایک چمکنی آ جاتی کہ بھی کچھ دنوں کی بات ہے، میرے دن بھی پھر جائیں گے۔ حلیمہ کہتی ہیں جب دائیوں نے کہا نا کہ تو بھی دائی بن جا، تو میرے دل میں بھی چمک آ گئی کہ کچھ دنوں کی بات ہے، مکے جاؤں گی، کسی امیر کا، سرمایہ دار کا بچہ ملے گا، میرے دن بھی پھر جائیں گے۔ تو فرماتی ہیں میں اس خوشی سے آ رہی تھی، جب انہوں نے آ کے کہا کہ ایک یتیم رہ گیا ہے، مرضی ہے لو، مرضی ہے نہ لو، ملے گا کچھ نہیں، تو فرماتی ہیں طبیعت بجھ گئی۔ آپ بات سمجھے نا، طبیعت بجھ گئی کہ اتنا سفر بھی کیا، یہاں تک پہنچے، اب یتیم ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فرماتی ہے میں نے حارث سے کہا حارث واپس چلیں، یتیم ہے کیا ملے گا؟ حارث نے کہا حلیمہ وہ سامنے مکہ ہے، اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آ گئے، اب خالی ہاتھ واپس چلے جائیں، یہ بات اچھی نہیں لگتی، یتیم ہے تو کیا ہوا، لے لیتے ہیں، آگے اللہ کی مرضی۔ اب فرماتی ہیں کہ میں نے پختہ عہد دل میں کر لیا کہ لینا ہے، مگر طبیعت بجھی بجھی سی ہو گئی کہ ملے گا کچھ نہیں، یتیم ہے۔ اب فرماتی ہیں اس کیفیت سے چلنے لگی۔ ارے قربان جائیں،
आशिको दिलों को थाम लो। फरमाती हैं मैं उस गली में पहुंची जहां उस वद्दुहा के मुखड़े वाले का घर था, वहां पहुंची। फरमाती है जो ही मैं गली में दाखिल हुई मैंने क्या देखा, सामने अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे। कहती हैं खुदा की कसम इससे पहले जिंदगी में कभी ना मैंने उनको देखा ना उन्होंने मुझे देखा, ना कोई जान पहचान। लेकिन फरमाती हैं कि जो ही मैं गली में दाखिल हुई और उनकी निगाह मुझ पे पड़ी तो उनके चेहरे पे अजीब सी खुशी आई, जैसे मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जैसे किसी ने आना हो और आने वाला हो भी अजीम कोई और लेट हो जाए तो आप उसकी राहें तकते रहते हैं और अचानक सामने आ जाए तो चेहरा खिल जाता है। फरमाती हैं ऐसे चेहरा खिला, मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और क्यों ना करते, वही चाल, वही डाल, वही कपड़े, वही शबाहत जो आसमानों से बताई गई थी। फरमाती हैं खैर मैं खामोश रही, करीब गई, सलाम दुआ हुई, वो सारी शबाहत जो ऊपर से बताई गई थी सारी वही थी। फरमाती हैं सलाम दुआ हुई, उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है? फरमाती हैं मैंने कहा हलीमा। जो ही कहा ना हलीमा, बेसाख्ता उनकी जुबान से निकला हलीमा और खुश हो गए। कहने लगे अच्छा नाम है, इल्म से निकला है, बुर्दबार को कहते हैं। पूछा तो आई कहाँ से है? फरमाती हैं मैंने कहा बनु साद से। जो ही कहा ना बनु साद से, फिर बेसाख्ता बोले बनु साद से। बड़ा अच्छा कबीला है, बड़ा प्यारा कबीला है, साद में भी खुशी के माने पाए जाते हैं। इसके बाद फरमाने लगे हलीमा मेरा पोता है, ये यतीम है, तू 2 साल मेरे पोते की खिदमत करेगी। हमें खदशा है कि तेरी 2 साल की खिदमत का मुआवजा नहीं दे पाएंगे, तो क्या लोगी? फरमाती हैं चूंकि इरादा कर लिया था लेने का तो मैंने कहा हाँ लूंगी। जब मैंने कहा ना हाँ लूंगी तो अब उन्होंने फरमाया अच्छा हलीमा अगर लोगी तो आओ ये कमरा है अंदर चली जाओ। अब फरमाती हैं खुदा की कसम मैं उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां वो वद्दुहा के मुखड़े वाला लेटा हुआ था, उस कमरे की तरफ बढ़ी। अब कमरा तो ताक 2 होते हैं ना दरवाजे के, ऐसे ऐसे ताक 2 होते हैं। फरमाती हैं खुदा की कसम मैं आगे बढ़ी और मैंने जो ही उन दोनों ताकों को खोला तो कहती हैं अल्लाह की इज्जत की कसम अंदर से कस्तूरी अंबर और मुश्को गुलाब से बढ़कर खुशबुओं के हुल्लों ने मेरा इंतजार किया। सारा कमरा महका हुआ था और इतनी हसीन खुशबू मैंने इससे पहले नहीं सूंघी थी। मैं हैरान हो गई ये खुशबू कैसी है। अरे ये खुशबू उस वद्दुहा के मुखड़े की थी, ये खुशबू आका के प्यारे वजूद पाक की थी, आका की प्यारी बशरियत की थी। कहती हैं हैरान हुई। खैर मैं फिर आगे बढ़ी तो क्या देखा, एक हदीस के मुताबिक 4 पाई थी, 4 पाई पर सैयदा आमना लेटी हुई और आपके पहलू में, अपनी माँ के पहलू में सब्ज पोशाक में मुखड़ा छुपाए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वद्दुहा के मुखड़े को सब्ज पोशाक में लपेटे अपनी माँ की पहलू में लेटे हुए, जैसे नौज़ायदा बच्चा माँ के पहलू में कंबल में लिपटा लेटा हुआ ऐसे लेटे हुए हैं। फरमाती है मैं करीब हुई, सलाम दुआ हुई। सैयदा आमना ने भी पूछा कि तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। पूछा आई कहाँ से है? मैंने कहा बनु साद से। सैयदा आमना फरमाने लगी कि हलीमा मुझे खदशा है कि तू मेरे शहजादे मोहम्मद की 2 साल खिदमत करेगी, तेरी 2 साल की खिदमत का मुआवजा दे नहीं पाएगी। मगर साथ ही उन्होंने कहा कि हलीमा क्योंकि ये मेरा बच्चा यतीम है, और साथ ही कहा है यतीम मगर है बड़ा अजीम। ये हजरत आमना ने बताया है बड़ा अजीम के हलीमा जिस शाम से मेरे शिकम में आया है 70,000 फरिश्ते सुबह आके सलाम करते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आके सलाम करते हैं।
فرشتے آ کے سلام کہتے ہیں حلیمہ ہے یتیم مگر ہے بڑا عظیم، لوگی؟ عرض کرتی ہیں میں نے کہا ہاں لوں گی، چونکہ ارادہ کیا ہوا تھا۔ اب فرمایا اچھا اگر لوگی تو لو پھر میرے شہزادے کو اٹھا لو۔ ارے قربان جائے حلیمہ، تیری عظمت کو سلام، تیرے مقدر کو سلام، تیری بزرگی کو سلام، جس آقا کے گنبد کی ایک جھلک تکنے کے لیے عاشق ترس رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں آگے بڑھی اور میں نے دونوں ہاتھوں سے یوں مصطفیٰ کو اٹھا لیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ سبز پوشاک میں لپٹے ہوئے تھے، فرماتی ہیں ایسے اٹھا لیا، دل میں آیا جس محبوب کو دیکھا ہے ذرا مکھڑا بھی تو دیکھوں، دل میں آیا شہزادے کا مکھڑا دیکھوں۔ تو فرماتی ہیں میں نے ایک ہاتھ کی گود بنائی، جیسے خواتین بناتی ہیں، فرماتی ہیں ایسے ایک ہاتھ کی گود بنائی اور آپ کے پیارے بددعا کے مکھڑے سے میں نے پردہ ہٹایا، نقاب الٹا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم جو ہی آپ کے بددعا کے مکھڑے سے نقاب ہٹا مجھے محسوس ہوا جیسے میرا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے چشمان مقدس بند تھی، جو ہی نقاب ہٹا آپ نے مازا کی آنکھوں کو کھول دیا، اور جو ہی آپ نے آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا، آپ کی پیاری پیاری آنکھوں سے ایک نور نکلا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں میں گم ہو گیا۔ میں حیران ہوئی یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اگلے لمحے مصطفیٰ نے مجھے دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ کہتی ہیں خدا کی قسم بس جو ہی نظروں سے نظریں ملی حضور مسکرا پڑے، آپ مسکرا پڑے۔ ارے عاشقو چشم تصور میں سوچو، ایک مکھڑا بددعا کا اور اوپر سے مسکراہٹ، عالم کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ فرماتی ہیں بس آپ کا مسکرانا کیا تھا، خدا کی عزت کی قسم اتنا حسین مکھڑا میری آنکھ میں پہلے نہ دیکھا۔ فرماتی ہیں میں حضور کے حسن کے جلوے میں ایسی کھو گئی، ایسی مست ہوئی، ایسی بے خودی ہوئی، مجھے خیال ہی نہ رہا، خود پہ اختیار نہ رہا، اور بے اختیاری کے عالم میں میرے دل نے چاہا اس بددعا کے مکھڑے پر ارے گلاب کی پکھڑیوں سے زیادہ گلابی اور نرم و زاغت لبوں کو چوم لوں۔ فرماتی ہیں بس آپ کا حسن کا جلوہ کرنا تھا، بے اختیار میں نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوم لیا۔ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جلیندی بھی حسین، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تک دی دے رہی ہیں چمیندی بھی حسین۔ فرماتی ہیں میں نے حضور کا مکھڑ لب چومے۔ نعرہ تکبیر، خدا کی قسم، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرماتی ہیں بس ان لبوں کا چومنا کیا تھا، ادھر لبوں سے لب مس ہوئے، میں نے کیا محسوس کیا، جو ہی حضور کے ہونٹوں سے میرے ہونٹ مس ہوئے میرے جسم میں ایک بجلی دوڑ گئی، ایک کرنٹ دوڑ گیا، اور وہ جسم جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، مصطفیٰ کے لب کے اچو میں سارے جسم پہ گوشت چڑھا گیا، اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا، اور آپ کی گود میں آپ کا بیٹا عبداللہ بھی تھا۔ فرماتی ہیں حضور کے لب کے اچو میں جسم گوشت سے بڑھ گیا، چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور اگلے ہی لمحے میں نے مصطفیٰ کو دودھ بھی پلانا شروع کر دیا۔ تیرے مقدرہ تو صدقے۔ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ نے پوچھا حلیمہ میں دے کچھ نہیں سکتی، میرا شہزادہ لوگی؟ فرماتی ہے میں نے عرض کی اے سیدہ آمنہ تو یقین کر لے مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ شہزادہ میری گود میں ڈال دے۔ فرماتی ہیں انہوں نے کہا اچھا جا پھر لے جا۔ ارے لوگو خدا کی قسم یہ آج بھی ایک حقیقت ہے، جنہیں مصطفیٰ نہیں ملتے
چال اور ہوتی ہے، اور جنہیں مصطفیٰ مل جائے ان کی اٹھان اور ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں جب آئی تھی تو چال اور تھی، 2 قدم نہ چل پاتی تھی، مگر جب اندر گئی مصطفیٰ ملے تو فرماتی ہیں میں خوشی خوشی حضور کو لے کے باہر آئی۔ جو ہی باہر آئی تو حارث مجھے دیکھ کے کہتے ہیں یہ وہی ہے جو ابھی اندر گئی تھی۔ اندر گئی تھی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، باہر آئی تو خوب رو حسینہ۔ پوچھا حلیمہ یہ تبدیلی کیسی؟ فرماتی ہے میں نے عرض کیا حارث اونٹنی پہ کجاوا سجاؤ، کوئی بڑی نعمت آج ہاتھ لگ گئی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہاں نعمت عظیمہ لے کے آئی ہو۔ فرماتی ہیں میری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ حضور میری گود میں آئے، میں سوچ رہی تھی کہ مولا تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ فرماتے ہیں اسی اسنا میں ادھر وہ اونٹنی پہ کجاوا سجانے لگے، وہ اونٹنی پر کجاوا سجانے لگے۔ فرماتی ہے میری نگاہ کعبے پہ پڑی، جب کعبے پہ پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ کعبے کا طواف کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ فرماتی ہیں اسی طرح حضور سبز پوشاک میں لپٹے ہوئے تھے، میں حضور کو گود میں لے کر کعبے کی طرف گئی، کعبے کی طرف گئی۔ پھر فرماتی ہیں جو ہی صحن کعبہ میں اتری، خدا کی عزت کی قسم میں نے کیا دیکھا، مصطفیٰ کو آدھا دیکھ کر کعبہ اور کعبے کے بت حضور کے سامنے سجدہ ہو گئے، کعبہ سجدے میں گر گیا۔ ارے لوگوں، میرے امام العاشقین سید اعلیٰ حضرت نے یہ جو کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ کوئی دیوانگی کی بات نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خدا کی قسم حلیمہ لکھتی ہیں ارے کعبے نے خود مصطفیٰ کو سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے زبان حال سے کہہ رہا تھا لوگوں میں تمہارا کعبہ ہوں، میرا کعبہ مصطفیٰ کا مکھڑا ہے۔ اب آپ ذرا چشم تصور میں سوچیں، بھئی ایک بلڈنگ ہی سامنے سجدے میں گر گئی، حلیمہ کی تعجب اور حیرت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر فرماتی ہیں کعبہ سجدے سے اٹھا، میں حضور کو گود میں لے کر محو طواف ہو گئی۔ اب تصور کریں ماں ہے، ماں نوزائیدہ، نو مولود بچہ پوشاک میں کمبل میں لپٹا ہوا گود میں ہے اور طواف کر رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہتی ہیں طواف مکمل ہوا۔ اب طواف کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ فرماتی ہیں طواف مکمل ہوا، حضور گود میں تھے اور میں کعبے کی طرف بڑھی کہ حجر اسود کا بوسہ ہوں۔ فرماتی ہیں حضور گود میں تھے تو میں نے بوسہ لیا۔ دیکھیں نا، نو مولود ہے، بچہ ہے، پوشاک میں لپٹا ہوا، وہ گود میں ہے تو ایسے اوپر سے بوسہ لے گی نا۔ فرماتی ہیں میں نے بوسہ لیا، بوسہ لے کے پلٹی، 2-4 قدم چلی تو فرماتی ہیں میرے دل میں آیا کیوں نہ اپنے محمد کو بھی بوسہ دلا دوں، کیوں نہ تاجدار کائنات کو بھی بوسہ دلا دوں۔ فرماتی ہیں پھر پلٹی اس نیت سے کہ حضور کو حجر اسود کا بوسہ دلاتی ہوں۔ میں حجر اسود کے مقابل کھڑی ہو گئی اور آقا علیہ السلام کے رخ انور سے پردہ ہٹایا اس نیت سے کہ میں بوسہ دلاتی ہوں۔ کہتی ہیں خدا کی قسم جو ہی آقا کے بددعا کے مکھڑے سے پردہ ہٹا، وہ حسن کا جلوہ بے نقاب ہوا تو میں نے کیا دیکھا، چہ جائے کہ میں حضور کو آگے کرتی بوسہ دلاتی۔ کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا حجر اسود نے کعبہ چھوڑ دیا، نکل آیا اور مصطفیٰ کے لبوں کو خود چومنے لگا، حجر اسود چومنے لگا۔ یہاں ایک مسئلہ حل کر لیں، آج بھی جن لوگوں نے حج کیا
یا عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جانے والے عشاق حضور کی طرف چہرہ کھڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کس کس نے حج کیا ہوا؟ آپ نے کیا. عمرہ کس کس نے کیا ہوا؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ بات. اگر ہم حضور علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو اللہ کی شان ہے. آپ اگر حضور کی جالیوں کی طرف منہ کریں تو کعبہ پشت پہ آتا ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر کعبے کی طرف منہ کریں تو پشت محبوب کو ہوتی ہے. قربان جائیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی جانچنا چاہتا ہے کون ثواب کے لیے آیا ہے, کون یار کے لیے آیا ہے. اچھا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, جالیوں کی طرف ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جو شرطے ہیں پولیس والے وہ یہاں سے آپ کے کندھے پکڑ کے یوں گھما کے کہتے ہیں حاجی کعبہ ہنا. ایسا ہی ہے نا. وہ کہ تو کدھر منہ کر کے کھڑا ہے؟ کعبہ تو ادھر ہے, کعبے کی طرف منہ کر. پھر ہمارے لوگ بحث پڑھتے ہیں. چلو بھی بحث نہیں کرتے, ہم علمی موشگافیوں میں نہیں جاتے کہ ایک طرف اگر کعبہ ہو اور ایک طرف کا دوہا کا مکھڑا تو پھر رخ کدھر کرنا ہے. ہم بحث نہیں کرتے, علمی بحث نہیں کرتے. کسی جنتی کا فتویٰ لے لیتے ہیں, جنتیوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے جنتیوں تمہارا عقیدہ کیا ہے. اب بتائیے حج اسود یہاں کا ہے کہ جنت کا؟ جنت کا ہے نا, جنت کا. آقا نے فرمایا حجر اسود جب جنت سے آیا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا. بنی نو انسانیت کے گناہ چوس چوس کے سیاہ ہو گیا. یہ جنتی پتھر تھا. قربان جائیں, حجر اسود کعبے میں نصب تھا, کہہ سکتے ہیں ہاتھ میں دامن کعبہ تھا, کعبے میں نصب تھا. ادھر مدعا کا مکھڑا تھا. جو ہی آقا کے چہرے سے نقاب ہٹا, ارے حجر اسود کعبہ چھوڑ کے مصطفیٰ کے لب چومنے لگا. گویا حجر اسود بتا رہا ہے کہ لوگوں ایک طرف کعبہ ہو, ایک طرف محبوب کا مکھڑا, پھر کعبے کی طرف نہیں, کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں. پھر فرماتی ہیں میں یہ سارا نظارہ دیکھا, میں حضور کو لے کے واپس آئی. ادھر اونٹنی پہ کجاوا سجایا جا چکا تھا. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں, یہ شرعی مسئلہ ہے. شرعی اللہ پاک نے مرد کا درجہ, شوہر کا درجہ عورت سے زیادہ رکھا ہے. اور یاد رکھ لیں اگر عورت میاں بیوی چل رہے ہوں, بازار میں چل رہے ہیں, گلی میں چل کہیں جا رہے ہیں, تو شرعاً حکم ہے بیوی کو کہ ایک قدم پیچھے چلے. اگر مرد کے برابر ہو کے بھی چلے گی تو تب بھی گناہگار ہوگی, الا یہ کہ مرد حکم دے دے تو آگے چل. پھر الامر فوق الادب. تو اگر وہ برابر بھی چلے گی تو اسے سخت گناہ ہوگا, اسے مرد سے پیچھے چلنا چاہیے. یہ قانون آج کا نہیں ہے, صرف ہماری شریعت کا نہیں, پرانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو پانی پلایا تھا, اور جب جا کے گھر بتایا کہ ہمارے بکریوں کو اور ہمیں پانی پلایا ایک نوجوان نے, تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اسے بلا لاؤ. وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں حضرت موسیٰ کو بلانے آئیں. انہوں نے کہا ہمارے بابا آپ کو بلاتے ہیں. اب جب حضرت موسیٰ چلنے لگے تو وہ آگے چل رہی تھیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں مرد ہوں, تم خواتین ہو, تم پیچھے چلو. تو یہ ادب پرانا ہے. اب آئیے مصطفیٰ کا ادب کیا ہے. لوگوں جب ادب دلوں سے چھین لیا جائے اور دلوں پر مہر لگ جائے تو خدا کی قسم ان کو قرآن و حدیث بھی کھول کے دکھائیں کہ یہ دیکھو حضور کا ادب, تو وہ منہ پھیر کے کہتے ہیں نہیں یہ تو عام بشر تھے, ادب نہیں آتا. مگر آئیے ادب سیکھنا ہو تو سیکھنے والے جانوروں سے بھی سیکھ لیتے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ادب سے بیٹھتے تھے. کسی نے پوچھا یہ ادب کہاں سے سیکھا؟ فرمایا خودوں سے.
शेख सादी कहते हैं मैंने अदब कुत्तों से सीखा। वो कैसे? मैं ने देखा कुत्ता पाँव फैला के बैठता है, मैं जान गया ये कुत्ता है, मैं इंसान हूं, मैं कुत्ता नहीं। मैंने पाँव समेट लिए। तो सीखने वाले सीखना चाहें, और अगर दिल हदायत याफ्ता हो और दिल शकी ना हो और दिल महरूम अदब ना हो और अल्लाह ने मोहर ना लगा दी हो, तो खुदा की कसम सीखने वाले तो जानवरों से भी सीख लेते हैं। अब आइए जानवर से पूछे मुस्तफा का अदब क्या है। फरमाती हैं मैं हुजूर को लेके आई, कजावा सज चुका था, अब अदबन ऊंटनी पर हारिस आगे बैठे और मैं हुजूर को गोद में लेकर पीछे बैठी। हारिस आगे बैठे क्योंकि शोहर थे, मर्द थे, शोहर थे, वो ऊंटनी पर आगे बैठे, मैं पीछे बैठी, हुजूर मेरी गोद में थे। फरमाती हैं हमने ऊंटनी को उठने के लिए कहा, वो उठे ही ना, उठने का नाम ना ले, देर तक जिद्दोजहद जारी रही, नाम ना ले, उठे ना। फरमाती हैं जब उठा हम हैरान हो गई से हुआ क्या है। फिर जब हमने उस पर थोड़ा शिद्दत की, थोड़ा तशद्दुद करने लगे, तो फरमाती हैं खुदा की कसम जो ही ऊँटनी पर हमने तशद्दुद किया, उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा और मुझे मुखातिब होके कहती है हलीमा जिसे पीछे लेके बैठ गई हो जानती हो ये है कौन? नाराए तकबीर, इसका मर्तबा जानती हो? दोनों हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। एक रवायत में ये है कि उस ऊंट ने कलाम करके कहा हलीमा जिसे पीछे लेके बैठ गई हो जानती हो ये है कौन? और दूसरी रवायत में ये है, फरमाती हैं जब देर तक कोशिश करते रहे और ऊंटनी ना उठी, तो कहती हैं मेरे ही दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा हारिस आप जरा नीचे उतरे। हारिस नीचे उतरे, मैंने तरतीब बदल दी, तरतीब बदल दी, हारिस को नीचे उतारा, मुस्तफा को आगे कर दिया, शोहर को पीछे कर दिया। लोगों जब तकदीर बदल दी जाए तो फिर हलीमा से पूछे क्या होता है। और याद रख लें इस कायनात में, कायनात इंसानी में सबसे मुकद्दस, सबसे अजीम, सबसे फजीलत वाला, बुजुर्गी वाला, नूरानी कहूं तो तब भी बेजाना होगा, अगर कोई रिश्ता है तो वो रिश्ता मियां बीवी का है। और इस कौम की बदनसीबी, इस पाकिस्तानी कौम की बदनसीबी, इसने दीन भी अपना मजहब भी हिंदुओं से सीखा है। रिश्तों में सबसे अजीम रिश्ता मियां बीवी का है। यह वाहिद रिश्ता है जो सबसे पहले बना, यह वाहिद रिश्ता है जो जन्नत में बना। जन्नत बाकी है, दुनिया फानी है। और ये दूल्हे मियां भी सुने, जो अभी दूल्हे बनने वाले हैं वो भी सुने, और जो दूल्हे बन चुके हैं वो भी सुने इसकी कदर क्या है। और पाकिस्तान की सरजमीन पर इस सबसे ज्यादा अजीम रिश्ते की तजलील की जाती है। जन्नत में बना, अल्लाह ने खुद जोड़ा, ये वाहिद रिश्ता है जिसे खुदा ने खुद जोड़ा। उसके बाद ये मियां बीवी जब जमीन पे आए, ये रिश्ता वाहिद जन्नत में बना, ये जमीन पे आए, इनके यहां जब औलाद पैदा हुई तो फिर जमीन पर बाकी रिश्ते बने। एक बच्चा एक बच्ची पैदा हुई तो फिर मां का रिश्ता भी जमीन पे बना, बाप का रिश्ता भी जमीन पे बना, बहन भाई का रिश्ता बना। फिर अगला तवज्जुह हुआ तो बहन का बहन से रिश्ता, भाई का भाई से रिश्ता बना, और इंसान फैलते गए, रिश्ते बनते गए। जब कयामत आएगी, ये दुनिया फना होगी, जितने रिश्ते इस दुनिया में बने थे सब फना हो जाएंगे। पलट के जन्नत में जो रिश्ता जाएगा फिर मियां बीवी का होगा। जन्नत में ना कोई
نہ کوئی ماں ہوگی، نہ کوئی باپ ہوگا، نہ کوئی بہن، نہ بھائی، نہ چچا، نہ ماموں، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ایک بیوی ہوگی، ایک شوہر ہوگا، اتنا عظیم رشتہ۔ فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ کے رشتے کی خاطر آقا کی نسبت میں نے سارے رشتے پیچھے کر دیے، مصطفیٰ کو آگے کیا، ترتیب بدل دی، جو ہی ترتیب بدلی رشتہ پیچھے کیا، مصطفیٰ کو آگے کیا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ اونٹنی جو اٹھنے کا نام نہ لیتی تھی اٹھی اور جھومنے اور ناچنے لگی، جھومنے لگی، گویا زبان حال سے کہہ رہی تھی اے مولا تیرا شکریہ تو نے مصطفیٰ کی مجھے سواری بنا دیا۔ اور پھر فرماتی ہیں خدا کی قسم وہ جھومنے لگی اور ہم نے دیکھا اس نے کعبے کی طرف اونٹنی نے چہرہ کیا، اپنا منہ کیا اور 3 سجدے کیے۔ لوگوں آج بھی اللہ وہی ہے، رسول وہی ہے، اسلام وہی ہے، قرآن وہی ہے، مگر ہم نے ترتیب الٹ کر دی ہے۔ آج ذلت ہے، رسوائی ہے، غلامی ہے، وجہ یہ ہے ہم نے ہر رشتہ آگے کر دیا، مصطفیٰ کا رشتہ پیچھے کر دیا۔ ارے جس سے محبت ہو اس کی مانتے بھی ہیں، جس سے محبت ہو اسے سب سے آگے رکھتے ہیں، مگر ہم نے ساری دنیا کے رشتے آگے کر دیے، مصطفیٰ کو پیچھے کر دیا۔ مسلمانوں اگر عظمت چاہتے ہو، اگر رفعت چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر غلبہ چاہتے ہو، ترتیب حلیمہ کی طرح بدل دو، ترتیب بدل دو، حضور کو آگے کر دو اور سارے رشتے پیچھے کر دو۔ خدا کی قسم آج بھی اللہ تمہیں عزت عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرماتی ہیں اونٹنی اٹھی اور جھومی اور کعبے کو سجدے کیے، پھر فرماتی ہیں خدا کی قسم جو حضور کے لب جھومنے پر میرے اندر تبدیلی آئی تھی، ہم نے کیا دیکھا، جو ہی آقا نے اس لاغر کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی جو اونٹنی، اس پر قدم رنجا فرمایا، آپ جو ہی سوار ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے اونٹنی پہ گوچ چڑھ گیا، سڈور ہو گئی اور چال ہی بدل گئی، چال ہی بدل گئی۔ فرماتی ہیں وہ اونٹنی جو 2 قدم نہیں چل پاتی تھی، حضور سوار ہوئے، خدا کی قسم ہوا کے دوش پہ چلنے لگی، اور رفتار کا یہ عالم تھا کہ فرماتی ہیں ایسے لگا جیسے زمین خود نیچے سے سرک رہی ہو، اور وہ دھائیاں جو کئی عرصہ پہلے امیروں کے، سرداروں کے، وڈیروں کے، سرمایہ داروں کے، تاجروں کے، پیسے والوں کے بچے لے کے کئی عرصہ پہلے مجھ سے نکلی تھی، فرماتی ہیں چند ہی لمحے گزرے میں ان کے پاس سے یوں گزری جیسے ہوا کا جھونکا گزرتا، اور میں نے گزرتے گزرتے انہیں کہا السلام علیکم۔ بتائیے جواب کیا ہے؟ بولیے وعلیکم السلام۔ مگر قربان جائیں، فرماتی ہیں مجھے میری اٹھان کو دیکھ کر، میری رفتار کو دیکھ کر شریعت ہی بھول گئی، شریعت ہی بھول گئی، سلام کا جواب نہیں دیا۔ میری رفتار دیکھ کے کہتی ہیں حلیمہ تیری تو سواری چل نہیں سکتی تھی، تیری تو سواری کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، مکے گئی تھی، سواری بدلنی ہے، سواری بدلنی ہے۔ فرماتی ہیں میں نے چلتے چلتے کہا نہیں نادانو، سواری وہی ہے، آج سوار بدلا ہوا ہے، نعرہ تکبیر، آج سوار بدلا ہوا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ لوگوں یہ ایک حقیقت ہے، خدا کی عزت کی قسم، دور 1400 سال پرانا ہو یا آج کا ہو، اے جنہیں مصطفیٰ مل جائیں، جن پر میرے آقا کا کرم ہو جائے، جنہیں گنبد خضرا والے کا فیض مل جائے، آج کے دور میں بھی جنہیں مصطفیٰ مل جائے، ان کی اٹھان اور ان کی رفتار زمانے سے جدا ہے، زمانے سے جدا ہے۔ اور اہل زمانہ
ان کی اٹھان کو دیکھ کر اور ان کی رفتار کو دیکھ کر کوئی حسد کرتا ہے تو کوئی حسد کرتا ہے، کوئی حسد کرتا ہے۔ خدا کی قسم آج بھی اگر کوئی مصطفیٰ کو کا ہو جائے اور مصطفیٰ جس کے ہو جائیں، آج بھی وہ زمانے میں اپنی شان نرالی رکھتے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں یہ دوپہر کا، پھر کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے کیا دیکھا، قحط سالی کی وجہ سے بنجر زمین ہو چکی تھی، کھیت خشک ہو چکے تھے، درخت خشک ہو چکے تھے، کہیں ہریالی نہ تھی، مگر میری آنکھیں نظارہ کیا کر رہی تھی؟ فرماتی ہیں جہاں میری اونٹنی قدم رکھتی چلی جاتی، اللہ رب العزت ان خشک تنوں کو اور ان خشک درختوں کو اور کھیتوں کو ہرا بھرا کرتا چلا جاتا۔ پھر فرماتی ہیں جب بنو سعد کے قبیلے میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا، حضور کو لے کر کہتی ہیں داخل ہوئی، جو ہی میری اونٹنی بنو سعد کے قبیلے میں داخل ہوئی میں نے کیا دیکھا، سارے درخت ہرے بھرے ہو گئے اور کھیت جو اجڑے ہوئے تھے وہ سرسبز و شاداب ہو کے لہرانے لگے، گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرائے بدوہا مرحبا مرحبا۔ پھر فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں آئی۔ اب یہاں یاد رکھ لیں یہ جو کسی شاعر نے کہا حلیمہ کلی نو ویکھے تے کدی سرکار نو ویکھے، سنا ہوا ہے نا شعر؟ حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم یہ بھی جذباتی نہیں ہے، یہ شعر بھی کوئی دیوانگی نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تو جہاں حضور کو لیٹانے لگوں دل کہے حلیمہ یہ سیج مصطفیٰ کے قابل نہیں ہے، جہاں آقا کو لیٹانے لگوں دل کہے یہ سیج مصطفیٰ کے قابل نہیں ہے۔ جب کوئی شے اور کوئی جگہ حضور کے قابل نہ لگی تو فرماتی ہیں میں اپنی ہی گود میں لے کر بیٹھ گئی اور آقا کے بدوہا کے مکھڑے سے نقاب اٹھا کے ان حسن کے جلووں میں کھو گئی۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو بدنی دا جھولا جلیلی بھی حسین، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تکدی تیری چمیلی بھی حسین۔ کہتی ہیں حضور کے جلووں میں کھو گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا شام ہو گئی، شام ہو گئی۔ اب شام کو دودھ دوتے تھے بکریوں کا، حارث نے کہا حلیمہ شام ہو گئی ہے برتن دو دودھ دھو لے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم پہلا دن تھا مصطفیٰ میرے گھر میں آئے، پہلا دن تھا حضور میرے گھر میں آئے، انہوں نے برتن مانگا دودھ دھونے کے لیے، میں نے روٹین میں وہ جو پاؤ بار آدھا کلو دودھ نکلتا تھا اسی طرح برتن دے دیا۔ کہتی ہیں میں برتن دے کے پلٹی، کانوں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنا، آواز آئی حلیمہ بھر گیا ہے دوسرا لاؤ، بھر گیا ہے دوسرا لاؤ۔ میں حیران ہوئی، میں نے دوسرا دیا، فرماتے ہیں یہ بھی بھر گیا ہے تیسرا لاؤ۔ کہتی ہیں خدا کی قسم حضور کا آنا کیا تھا، ایک ایک کر کے سارے گھر کے برتن بھر گئے مگر دودھ ختم ہونے کا نام نہ لے۔ کہتی ہیں حضور کا آنا کیا تھا، آج ایسے لگا جیسے حلیمہ کے گھر سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ پھر فرماتی ہیں رات آ گئی، جب رات آ گئی تو مانگنے کی عادت نہیں تھی، گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تو میں پریشان ہو گئی، اتنا عظیم مہمان ہے اندھیرے میں رہے گا؟ بھئی جب اچھے میزبان ہوتے ہیں اور لائٹ نہ ہو تو پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ تو کہتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ اتنا عظیم مہمان ہے اندھیرے میں رہے گا، تو مانگنے کی عادت نہیں تھی، خاموشی سے بیٹھی رہی۔ مگر خدا کی قسم میں نے کیا دیکھا، جو ہی اندھیرا میرے گھر میں داخل ہوا میں نے کیا دیکھا، حضور کے بدوہا کے مکھڑے سے نور کی شعائیں نکلنے لگی، نور کی شعائیں نکلنے لگی۔ جوں جوں اندھیرا چھاتا جائے میرا گھر جگمگاتا جائے۔
ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، محلے کے لوگ آ گئے، گاؤں والے آ گئے، آ کے کہنے لگے حلیمہ پہلے تو تیرے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اب اتنا تیل آ گیا ہے کہ ساری رات تیرے گھر میں دیا جلتا رہتا ہے، رات کو دیا بجھا دیا کرو۔ فرماتی ہے میں نے کہا ارے نادانو، جب سے میرا یہ محبوب آیا ہے حلیمہ نے کبھی دیا جلایا ہی نہیں ہے، ساری تبانیاں مصطفیٰ کے بکھرے کی ہیں۔ محترم حاکم صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، دنیا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ دنیا نعت کا عظیم نام احمد علی حاکم صاحب تشریف لائے اور کئی مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ آج اصل میں نے بھی سفر لمبا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ میں دل کو سمیٹتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں تاکہ آپ کے اور حضور علیہ السلام کے عظیم نعت خوان اور حضور کی نعت خوانی کے درمیان حائل نہ ہوں۔ بس آخری بات یہ ہے کہ میسج کیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اتنا بتا دیا، جب تک حضور نہیں تھے گھر ویران تھا، گھر ویران تھا، گھر اندھیرا تھا، خیر نہیں تھی، اور جس دن آقا تشریف لائے حضور کے آنے کی دیر تھی، بہاریں آ گئی، دنیا کی نعمتیں آ گئیں اور گھر جگمگانے لگا۔ لوگوں یہ دل بھی ایک گھر ہے۔ آج ہمارے دل اندھیر نگری بنے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ہر کوئی شکوہ کرتا ہے اور پتہ نہیں، مقصد کا پتہ نہیں کیوں پیدا ہوئے، کدھر جانا ہے۔ آؤ حلیمہ سے سبق سیکھو، اپنے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت کا مرکز بنا دو، آقا سے سچا پیار کرو۔ خدا کی قسم حضور دل میں آئیں گے، ساتھ بہاریں آئیں گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہدایت کا